السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31۔ آج عنوان ہے کہ ہم شب برات کیوں نہ منائیں۔ ہم اپنے ملک ہندوستان اور پاکستان اور بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک سے پہلے 15 دن پہلے 15 شعبان معظم کی 15ویں شعبان کو بہت سارے لوگ شب بارات مناتے ہیں، اور جب علماء کرام سے پوچھا جاتا ہے کہ شب بارات کے اندر ہم کیا کریں، کیسے کریں، کیا نہ کریں، کریں کہ نہ کریں، تو اس سلسلے میں 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، 3 طرح کے علماء آپ پاتے ہوں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مناؤ، شب بارات کی فضیلت ہے، یہ ہے 15ویں شعبان کو یہ کرو، اس سے پہلے والی 15ویں شعبان کی رات کو یہ کرو۔ کچھ لوگ کرے تو کوئی بات نہیں، نہ کرے تو کوئی بات نہیں، اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں، فرماتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں، بالکل منع، نتھنگ، نہ شب خاص طور پر 15ویں شعبان کے دن میں کچھ ہے، اور نہ خاص طور پر 15ویں شعبان کی رات میں کچھ ہے۔ آج یہ ہمارے عوام بیچارے کہاں جائیں؟ 2-3 روز سے برابر میرے پاس فون آتا ہے، کبھی ممبئی سے، کبھی مختلف جگہوں سے، اور اس میں عورتوں کا میسج زیادہ آتا ہے کہ شب بارات میں مولانا کیا کروں، کیسے کروں، کب کروں، انڈیا میں 15ویں شعبان کی تاریخ کب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بڑے ہی مختصر انداز میں، سنجیدہ انداز میں شعبان کے تعلق سے میں چند اہم باتیں بتلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو اللہ تعالی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کے اندر فرمایا ہے، قل، آپ کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم لوگ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری ہی پیروی کرو۔ میری سے مراد اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یحببکم اللہ، اگر تم میری ہی پیروی کرو گے، یعنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پہ قرآن اترا، جن پہ دین مکمل ہو گیا، جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کا ہر طریقہ اپنی زبان مبارک سے اور اپنے عمل سے بتلایا، اگر ان کے پیچھے چلنے لگو گے، پیروی کرنے لگو گے، یحببکم اللہ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ گویا اس آیت کریمہ سے 2 اہم بات ثابت ہوئی کہ جو بھی شخص اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، اسے 2 نعمت ملے گی، جن 2 نعمتوں سے بڑھ کر دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع سے اللہ کی محبت ملے گی، اور جب اللہ کی محبت بندوں کو مل جائے گی تو بندوں سے کورونا وائرس ہی نہیں، سارا وائرس ختم ہو جائے گا۔
دوسرا فائدہ کیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع اور اطاعت کرنے سے؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، کیونکہ نبی کا سچا پیروکار ہی اللہ کا پیروکار ہے، اور جو اللہ کا پیروکار ہوتا اللہ اس سے محبت بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش بھی دیتا۔ چنانچہ شب بارات مناؤں یا نہ مناؤں، اس میں ہم اللہ کے رسول کی پیروی کریں، ہے بات کی نہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا بتایا، کب مناؤ، کیسے مناؤ، کہاں مناؤ، کیا کرو کیا نہ کرو، اللہ کے رسول نے تو کچھ بتلایا ہوگا نا۔ اللہ کے رسول نے 15ویں شعبان کی رات کو یا 15 شعبان کو شب بارات کو منایا ہوگا یا نہیں منایا ہوگا؟ اگر منایا ہے تو منائیں گے، جس انداز سے منایا اس انداز سے منائیں گے، جو آپ نے 15 شعبان کے دن میں جو کیا وہ کریں گے، جو اللہ کے رسول نے 15ویں شعبان کی رات کو کیا ہے وہ کریں گے، اگر نہیں کیا تو نہیں کریں گے۔ لیکن پتہ کیسے چلے؟ ہمارا ایمان ہے کہ دین اسلام اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہو گیا۔ اگر صحیح حدیثوں سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت پورے شعبان کے مہینے میں یا شب بارات کے نام سے جو کیا جاتا ہے، یا 15ویں شعبان کو دن میں یا 15ویں شعبان کی رات میں، اگر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح کڑی اور صحیح سند کے ساتھ کوئی چیز مل جائے، یقیناً ہم اسے لیں گے۔ اور اگر واہی تواہی کی بات ہو، اللہ کے رسول کی طرف نسبت کی گئی ہو، اللہ کے رسول نے نہ کیا ہو نہ کہا ہو، اور اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ چیز نہ رہی ہو، تو یقیناً ہم اس کو نہیں کریں گے، کیونکہ وہ وائرس ہے، کرونا وائرس سے بڑھ کے وائرس ہے۔ میں بہت پہلے بتلا چکا ہوں میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے، جسے بیان کرنے والے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کثرت سے نفلی روزہ رکھتے تھے، بلکہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ روزہ رکھنا شروع کرتے لگتا تھا آپ روزہ توڑیں گے ہی نہیں، اور بسا اوقات روزہ رکھتے ہی رہتے لگتا تھا آپ کبھی رکھیں گے نہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات نے فرمایا ہے کہ جتنا ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں نفلی روزہ رکھتے تھے، اتنا نفلی روزہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب شعبان کے مہینے میں کثرت سے نفلی روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، دریافت کیا گیا، پوچھا کہ اے آقا، جتنا آپ شعبان کے مہینے میں نفلی روزہ رکھتے ہیں اتنا کسی اور مہینے میں آپ کو نفلی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ غفلت، سستی اور لاپرواہی میں ہیں، حالانکہ شعبان ہی کے مہینے میں اللہ رب العالمین کے دربار میں بندوں کے سال بھر کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہو تو میرے عمل میں ایک روزہ بھی ہو، شعبان میں روزہ بھی ہو، ایک نہیں شعبان میں روزے بھی ہو۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے، جسے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کتب حدیث کی دیگر کتابوں کی صحیح حدیث سے شعبان میں جو ہمارے
کرنی چاہیے، جو ہمارے نبی کا طریقہ رہا ہے، جو ہمارے نبی کی سنت رہی ہے، عملی اور سنت رہی ہے، وہ یہ ہے نمبر 1 کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنا، زیادہ سے زیادہ۔ اور جب سے شعبان شروع ہوا کسی نے پوچھا مولانا شعبان کے مہینے میں کیا کیا جائے، کیسے روزہ رکھا جائے، کتنا روزہ رکھا جائے۔ اب 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد ہمارے انڈیا پاکستان میں شب بارات کا موقع آنے والا ہے، تو سب بیچارے پریشان ہیں، کیسے کیا جائے، کیا تیاری کی جائے۔ مسلمانوں، آپ مسلمان اپنے آپ کو اپنے نبی کی طرف نسبت کر کے ہی کہتے ہیں نا، تو ہمارے نبی نے شعبان کے مہینے میں کثرت سے زیادہ روزہ رکھا ہے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے سارے سال، پورے سال کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، لہذا شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں زیادہ سے زیادہ روزہ کم سے کم 3، ایک کو زیادہ نہیں کہیں گے، 2 کو بھی زیادہ نہیں کریں گے، پلورل یا بہوچن یا جمع جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، زیادہ سے 2 سے زیادہ 3، 4، 5 شعبان کے مہینے میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اور 15 شعبان کے بعد نفلی، بنا کسی وجہ کی نفلی روزہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر فرمایا، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ بیت جائے تو اس کے بعد روزہ نہ رکھو۔ اور بخاری شریف اور مسلم شریف کے ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے استقبال میں، رمضان کے سواگت میں، اس سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، یعنی رمضان کے استقبال میں 1 دن پہلے ہی روزہ رکھنا نہ شروع کر دو اور 2 دن پہلے ہی روزہ نہ رکھنا شروع۔ ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھنے کے بعد 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا صحیح ہے کہ نہیں، علماء کرام کے رجحانات کے مطابق اور صحیح رائے کے مطابق، کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس پر فرض روزہ باقی ہے تو وہ 15 شعبان کے بعد بھی فرض روزے کی قضا کر سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو 15 شعبان سے پہلے دوسرے مہینوں میں بھی سوموار کو روزہ رکھتا تھا، جمعرات کو روزہ رکھتا تھا، تو وہ 15 شعبان کے بعد بھی وہ روزہ رکھے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کبھی نفلی روزہ نہیں رکھتا، نہ ایام 20 کا، نہ جمعرات کا، نہ سوموار کا، وغیرہ وغیرہ، تو وہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے۔ یہی تو گویا شعبان کے مہینے میں ہمیں روزہ رکھنا ہے، 15 شعبان سے پہلے زیادہ سے زیادہ۔ اور یہی یہ بات بھی یاد دلا دو کہ اگر کوئی مسلمان بھائی یا بہن ایسی ہے جس کا پچھلے رمضان کا فرض روزہ چھوٹا ہوا، تو اگلا رمضان آنے سے پہلے اگر جسمانی طور پر وہ قضا کرنے کی طاقت رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو اسے قضا کر لانا چاہیے۔ یہی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ آپ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شعبان کی فضیلت کے بارے میں جتنی بھی روایتیں دیکھیں گے، جو صحیح روایتیں، جو ٹناٹن روایتیں ہیں، جو اوریجنل روایتیں ہیں، جو من گڑھت نہیں ہیں، جو ضعیف نہیں ہیں، جو منکر نہیں ہیں، جو شاذ نہیں ہیں، جو معلل نہیں، اصول حدیث ہے۔ تو اس کے علاوہ کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اس کے علاوہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شعبان کے مہینے میں یا شعبان کے مہینے کی کسی بھی رات میں یا شعبان کے مہینے کے کسی بھی دن میں نفلی روزوں کے علاوہ کوئی خاص عمل اللہ کے رسول سے ثابت نہیں کہ کوئی خاص عمل اللہ کے رسول نے شعبان کے مہینے میں کیا ہو جو آپ نے اس سے پہلے
वाले महीनों में न किया। अब सवाल यह है कि हम शब बारात मनाए कि ना मनाए। तो आइए पहले हम ये देख लें कि शब बारात, बारात वाली रात या बरात वाली रात, ये कहां से आई है। क्या बहुत गौर से सुनेंगे और आप भी पता लगाएंगे कि शबे बारात का रस्म या शबे बारात में जो कुछ होता है हमारे समाज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर, ये सब कहां से आया है, मक्का से कि मदीना से। एक बात। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है या फरमाया है, खुलफाए राशिदीन ने किया है या फरमाया है, सहाबे किराम ने किया या फरमाया है, या बाद के लोगों ने इसे गढ़ लिया। मैं आप सबको अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह के रसूल अकरम सब के वकार और एहतराम का हवाला देकर यह बतलाना चाहता हूं, अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के महीने में कसरत से नफली रोजा के अलावा और कोई खास अमल नहीं किया, न शाबान के किसी दिन में न शाबान की किसी रात में। तो ये आया कहां? ये मिस्र से आया है, ये शियों से आया है, ये राफिदियों से आया है, ये 15वीं शाबान की बिदात सूफियों से आया है, जिनके अकीदे में शिर्क और कुफ्र, बिदात और खुराफात पाया जाता है। सूफी तो आम समाज में शरीफ और संजीदा को कहा जाता है, लेकिन हकीकत में सूफी उन लोगों का नाम है जो पहले जमाने में ऊनी कपड़ा पहनते थे और कहीं जुहद के नाम पर, कहीं तकवा के नाम पर, कहीं बुजुर्गी के नाम पर वाही तवाही और खुराफात, बदअकीदगी, शिर्क और कुफ्र और बिदात मुसलमानों के दरमियान आम करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। चुनाचे जब अल्लाह के रसूल ने नहीं किया है तो हम नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल ने अगर शबे बारात मनाया है, पूछो मौलवी साहब से। अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, अवाम की जहालत को लोग अपने जेब और पेट के लिए आमदनी का जरिया बनाते हैं। पूछो मौलवी साहब से, मौलवी साहब से पूछो बहनी, मौलवी साहब से पूछो, मुफ्ती साहब से पूछो कि आए मौलवी साहब, आए आलिम साहब, आए सूफी साहब, जरा बतलाइए प्रूफ के साथ, सबूत के साथ कि पहली बार अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर शबे बारात कहां मनाया, किस रात को मनाया, किस दिन को मनाया और किस तरह मनाया। और कुरान उनके हाथ में दे दीजिए या मस्जिद में ले जाइए। हो सकता है मुल्ला जी मस्जिद से घबरा जाए, खैर इस वक्त तो मस्जिद के दरवाजे बंद, अल्लाह जल्दी खोल दे। कुरान दे दीजिए अपने हाथ में और सवाल कीजिए, क्या शबे बारात मनाने पर बहुत वाहवाला है, बड़ी फजीलतें लोग बयान करते हैं। अल्लाह के रसूल ने कब मनाया है, कहां मनाया है, किस तारीख को मनाया, कैसे मनाया है, और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले मनाया है या आपके साथ कभी मैमूना भी थी, कभी आयशा भी थी, कभी खदीजा भी थी, कभी उम्मे हबीबा भी थी, कभी उम्मे सलमा भी थी, कभी आपकी फातिमा भी थी, कभी ज़ैनब भी थी, कभी रुकैया भी थी, कभी आपके हसन भी थे, कभी आपके हुसैन भी थे। और ऐ अल्लाह के रसूल की तरफ झूठी निस्बत करने वालों, पूछो अल्लाह के रसूल जब शबे बारात मनाए थे तो हज़रत अबू बकर थे कि नहीं थे, हज़रत उमर उस मजलिस में थे कि नहीं थे, उमर और उस्मान गनी थे कि नहीं थे, हज़रत हमजा थे कि नहीं थे, सैयदुल शुहदा हैं, सन 3 हिजरी में शहादत हुई है, खालिद बिन वलीद थे कि नहीं, जिनको अल्लाह की तलवार कहा गया है,
हुज़ैफा इब्न यमान थे कि नहीं, जिनको अल्लाह के रसूल का राजदार कहा गया है? हज़रत मुआज़ थे कि नहीं, जिनको अल्लाह के रसूल के पीछे बैठने का शरफ हासिल हुआ है? मौलवी साहब, कब शबे बारात अल्लाह के रसूल ने मनाया है? किस तरह मनाया है? क्या पकवाया, क्या किया? अल्लाह के कसम, हम बड़े हमदर्दी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, शबे बारात नहीं मनाएंगे, इसलिए कि हमारे रसूल ने नहीं मनाया है, हमारी फातिमा ने नहीं मनाया है, हमारे हसन ने नहीं मनाया है, हमारे हुसैन ने नहीं मनाया है, हमारे उस्मान ने नहीं मनाया है, हमारे उमर ने नहीं मनाया है, हमारे अली ने नहीं मनाया है, हमारी उम्मे हबीबा ने नहीं मनाया है, हमारी अम्मा आयशा ने नहीं मनाया है, अम्मा खदीजा ने नहीं मनाया है, ज़ैनब ने नहीं मनाया है, रुक़ैया ने नहीं मनाया है, कुलथूम ने नहीं मनाया है, और सारे सहाबे किराम ने नहीं मनाया। अल्लाह के कसम, आखिरी सहाबी का इंतकाल सन 110 हिजरी के अंदर हुआ है। 110 हिजरी तक किसी सहाबी ने न छोटे पैमाने पर न बड़े पैमाने पर शबे बारात नाम की कोई चीज नहीं बनाई, या जो कुछ हो रहा ये बात के सूफियों ने अपनी तरफ से गढ़ा है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, जानता भी हूं कि शबे बारात में लोग क्या क्या करते हैं। कब्रिस्तान की जियारत करते हैं, और एक ज़ईफ रिवायत दलील लेते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कब्रिस्तान की जियारत की थी, इसलिए हम कब्रिस्तान की 15वीं शाबान की रात को जियारत करेंगे। अल्लाह के कसम, उलमाए कराम, आवाम को बहकाओ नहीं। क्या पूरे साल के अंदर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 15वीं शाबान की रात ही को कब्रिस्तान की जियारत की है? अगर आपकी बात हम मान लें कि भाई आप लोग 15वीं शाबान को कब्रिस्तान की जियारत करने पर उभारते हो, पकवान ले जाकर के खिलाते हो, वगैरह वगैरह वगैरह, दलील देते हो कि अल्लाह के रसूल ने जियारत की। पहली बात तो ये 15वीं शाबान की रात के ताल्लुक से इस तरह मुतय्यन करना ये सही नहीं है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 15वीं शाबान की कब्रिस्तान की जियारत की है कि अक्सर व बेशतर अल्लाह के रसूल कब्रिस्तान की जियारत करते थे? यहां अपना कोई जाती मनफात है तो दूर की कौड़ी मान लो। साल भर में मौलवी साहब कितनी बार कब्रिस्तान में जाते हो? खुतबे जुमा में कितनी बार कब्रिस्तान जाने की तालीम देते हो? लिहाजा 15वीं शाबान को खुसूसियत के साथ कब्रिस्तान की जियारत करना, मुर्दों को सवाब पहुंचाने के लिए कोई बिदाती काम करना, यह अल्लाह के रसूल से साबित नहीं, ना साहिबे कलाम से साबित है। 15वीं शाबान की रात को जिसे लोग शबे बारात कहते हैं, बारात कहते हैं, इस दिन खुसूसी नफली नमाजें पढ़ते हैं, खाने पकाते हैं और मुर्दों के नाम सदका तो खैरात करते हैं, रात जागते हैं, इसे बड़ी रात मानते हैं, मस्जिदों का कुमकुमा लाइटिंग करते हैं। लंबी तक चौड़ी बात न करते हुए अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15वीं शाबान के मौके पर चाहे रात और दिन में इस तरह का कोई अमल सही रिवायत से साबित नहीं, सही हदीस से साबित नहीं। 15वीं शाबान की फजीलत के बारे में, 15वीं शाबान की रात की फजीलत के बारे में, 15वीं शाबान के दिन की फजीलत के बारे में जितनी रिवायतें जिक्र की गई हैं, जितनी रिवायतें, सारी की सारी रिवायतें अल्लामा ज़हबी के कहने के मुताबिक, इब्न अल-जौज़ी के कहने के मुताबिक और बड़े बड़े अजिल्ला साहबा उलमा के कहने के मुताबिक, उसूल के मुताबिक सारी रिवायतें या तो ज़ईफ हैं या तो गढ़ी हुई है। और एक मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए सही रिवायतों को लेगा, ज़ईफ, कमजोर, मन गढ़त, खुद साख्ता, गढ़ी हुई रिवायतों को नहीं लेगा, क्योंकि दीन सबसे अहम चीज है और दीन के लेने में सबसे अहम जरिया अपनाया जाएगा, अहम साधन लिया जाएगा। एक वो रिवायत जिसके बारे में है, एक वो रिवायत जिसके बारे में है
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا المشرک او مشاہد۔ 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت ہے، یہ الگ بات ہے، اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ بہت سارے محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، کچھ محدثین نے شواہد کی بنیاد پر اسے حسن قرار دیا ہے، لیکن پہلے روایت سن لیجئے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی 15ویں شعبان کی رات کو، بڑے غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو اپنے بندوں پر جھانکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن مسلمان بندوں میں سے ہر اس کو بخش دیتا ہے، ہر اس کو بخش دیتا ہے جس کے عقیدے میں اور عمل میں شرک نہ ہو، شرک نہ ہو، اور دوسرا وہ مومن جس کے دل میں کسی مومن اور مسلمان کا کینہ اور کپٹ نہ ہو۔ یہ الگ بحث کی روایت ضعیف ہے یا صحیح، چلو ہم بعض محدثین کی رائے کے مطابق اس روایت کو ہم صحیح مان لیں یا حسن مان لیں، لیکن اس حدیث کے اندر عموم ہے، عام ہے کہ ایک دو صفت کا ذکر ہے، دو خوبی کا ذکر ہے، یہ دونوں خوبیاں اور اچھائیاں جس کے اندر پائی جائیں گی وہی 15ویں شب کی اس روایت کے مطابق فضیلت و برتری پائے گا، عمل نہیں ہے۔ وہ دونوں صفتیں کیا ہے، دونوں خوبیاں کیا ہیں؟ شرک، جس کے دل میں عقیدے میں ایمان میں شرک نہ ہو، گویا اگر عقیدے اور عمل میں شرک ہے تو اللہ کسی کو نہیں معاف کرے گا، اور دوسرا جس کے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ اور کپٹ نہ ہو۔ چنانچہ اگر آپ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفر سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کر لو اور اپنے دل کو کینہ اور کپٹ سے پاک کر لو، ورنہ نہیں۔ اس کے علاوہ 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، کوئی صحیح روایت نہیں۔ چنانچہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں تو یہ بات بھی غلط ہے۔ ہاں، اگر آپ 15ویں شعبان کی فضیلت، تو یہاں اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا جو یہ کرے گا اس کو بخش دیا جائے گا، جو یہ کرے گا اس کو بخش دیا جائے گا، جو قبرستان کی زیارت کرے گا اس کو بخش دیا، صحیح روایت نہیں، بلکہ شرک سے توبہ کرو اور اپنے دل کو صاف کرو کینہ اور کپٹ سے۔ بہت سارے لوگ 15ویں شعبان کی رات کو رت جگہ مانتے ہیں، سب سے بڑی رات مانتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قسم 15 شعبان کی رات کو کبھی بھی ایک بار بھی اپنی زندگی میں کوئی خاص عبادت نہیں کی، رت جگہ نہیں کیا، قرآن کی تلاوت نہ کی۔ اللہ کے رسول ہمیشہ تہجد پڑھتے تھے، اللہ کے رسول ہمیشہ ذکر و اذکار کرتے تھے، اللہ کے رسول ہمیشہ نفلی نمازیں پڑھتے تھے، اس دن بھی پڑھا۔ اور چنانچہ اگر کوئی آدمی پہلے سے راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے یا قیام اللیل کرتا ہے یا چند رکعتیں پڑھتا ہے تو 15 شعبان کو بھی پڑھے گا۔ پہلے سے اٹھ کر وہ پہلے بھی قرآن کی تلاوت کرتا تھا پہلے اور دنوں کی راتوں میں، تو 15ویں شعبان کی رات کو بھی عام معمول کے حساب سے کرے گا، لیکن کبھی نہیں کرتا خالی 15 شعبان کو۔ یہ عمل بدعت اور خرافات۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہی 15 شعبان کی رات یہ بڑی رات ہے، شب قدر لوگ کہتے ہیں، اس لیے شب بارات لوگوں نے نام دیا، شب قدر کہتے، بلکہ بعض لوگ تو اتنی جہالت کر دیتے ہیں کہ اسی 15ویں شعبان کی رات ہی کو پورے سال کا فیصلہ ہوتا۔ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، بات لمبی ہوتی جا رہی، میں سمجھانے کے لیے ایک طرح سے کورس ہے میں لینا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں
کی سب سے مبارک مہینہ کیا ہے؟ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سب سے مبارک رات کون ہے؟ آئیے، اللہ تعالی نے قرآن کریم کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ وہ رات جس میں قرآن کریم اترا وہ مبارک رات ہے۔ آئیے کھولیے قرآن مجید سورہ دخان آیت نمبر 3 اور 4۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، سورہ دخان آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے، برکت والی رات میں اتارا ہے۔ گویا جس رات میں یہ قرآن اتارا گیا، چاہے لوح محفوظ میں اللہ کے رسول پر، وہ مبارک رات ہے۔ سمجھیے، سورہ دخان کی آیت نمبر 3 سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مبارک رات میں اترا ہے، مبارک رات۔ اب وہ مبارک رات جس میں قرآن اترا یہ کس مہینے میں ہے؟ شعبان میں ہے، محرم میں ہے، ذی قعدہ میں ہے، یا کس میں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آئیے قرآن اٹھائیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 185 یاد رکھے۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 سے کیا پتا چلا؟ قرآن مبارک رات میں اترا ہے۔ اب آئیے ڈھونڈا جائے، تلاشا جائے، یہ مبارک رات شعبان میں ہے کہ شوال میں ہے کہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر بیان فرمایا، اٹھا لیجئے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کے مہینے میں قرآن اتارا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 سے بات واضح ہو گئی کہ سورہ دخان میں جس مبارک رات کا ذکر ہے وہ کس مہینے میں ہے؟ رمضان کے مہینے میں، کیونکہ قرآن رمضان مبارک کے اندر اتارا گیا۔ تو وہ مبارک رات جس میں قرآن اترا وہ مبارک رات شعبان کے مہینے میں نہیں ہے، وہ 15ویں شعبان کی رات نہیں ہے، بلکہ وہ رمضان کی رات ہے۔ اب رمضان کی کون سی رات ہے؟ آئیے اس کا جواب قرآن مجید سے لے لیں، سورہ قدر آیت نمبر 1، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا، لیلۃ القدر میں اتارا، قدر والی رات میں اتارا۔ گویا وہ مبارک رات لیلۃ القدر ہے، اور وہ لیلۃ القدر رمضان مبارک کے اندر ہے جس کے اندر قرآن اترا۔ اب آپ جانتے ہیں شب قدر رمضان میں ہے کہ شعبان میں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے نا کہ شب قدر لیلۃ القدر یہ رمضان کے آخری 10 تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بتلا دوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 21 رمضان میں پہلی وحی ملی تھی، اور آپ کے اوپر وحی آئی تھی، آپ کو نبی بنایا گیا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو وہ مبارک رات جس میں قرآن اتارا گیا، وہ مبارک رات رمضان کے مہینے میں ہے، وہ مبارک رات لیلۃ القدر ہے۔ تو یہ شعبان کی 15ویں شعبان کی رات یہ شب بارات کیسے ہو گئی؟ یہ شب قدر کیسے ہو گئی؟ گویا یہ ڈھکوسلا ہے۔ شب بارات کے اندر لوگ حلوہ بناتے ہیں، حلوہ، اور مختلف قسم کا پکوان کرتے ہیں، فاتحہ اور ماننے کیا کیا کرتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ احد کے میدان میں دانت ٹوٹے تھے، اس لیے آپ نے ملائم غذا کھایا تھا احد کے میدان میں، اس لیے شعبان میں حلوہ بنایا۔ اصل میں میرے مسلمان بھائیوں، سیرت رسول کا، اللہ کے رسول کی سیرت کا، اللہ کے رسول اکرم پر اتارے گئے دین کا صحیح علم نہیں ہوگا تو ہر ایک بہکا لے گا۔ جیسے کورونا وائرس اس طرح پھیلا، اس وقت پھیلا، یہ کر لو تو ہر ایک ڈاکٹر بن گیا ہے، ہر ایک ڈاکٹر بن گیا کورونا وائرس کا، کیونکہ عوام ڈری ہوئی ہے، گھبرائی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول غزوہ احد شوال کے مہینے میں ہوا، سن 3 ہجری کے اندر۔ تو پہلی بات تو یہ ہے بھائی، اللہ کے رسول کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے تھے۔ مولوی صاحب آپ کے کتنے دانت
टूटते हैं हर 15वीं शाबान को कि आप हलवा बना करके खाते हो भी, खिलाते भी हो, और आप कहते हो कि मुलायम ग़िज़ा नबी ने खाया था, और आपके यहाँ जो तो हलवा बनता है वो काजू है, वो बादाम और किशमिश है, मुनक्का है, वो छुआरा है, वो चिलगोदा है, वो नारियल है, वो क्या क्या है, और उसको बना करके औरतें टैप भी करती कि लोहड़े से भी नहीं टूटता। अल्लाह के रसूल पर तोहमत लगाने वालों, हमारे रसूल के दोनों दांत शहीद हुए थे कुफ्फार से लड़ने में, मैदान जहाद में, उहद के अंदर, वो भी शाबान के महीने में नहीं और सवाल के महीने में, और आप 2 महीना पहले ही हलवा बनवा रहे हो। अरे खाना तो वैसे अवाम बेवकूफ है, जाहिल का, तो हमें ये दे दो। मेरे भाइयों मुसलमानों, तो हम शबे बारात नहीं मनाएंगे क्योंकि हमारे इमाम ने नहीं मनाया है। हम शबे बारात नहीं मनाएंगे क्योंकि हमारे इमामों के इमाम सरवरे दो आलम ने नहीं मनाया है। हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं मनाया है। हमारे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं मनाया है। हमारे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं मनाया है। हमारे इमाम अहमद बिन हंबल ने नहीं मनाया है। हमारे इमाम मोहम्मद ने नहीं मनाया है। हमारे इमाम यूसुफ ने नहीं मनाया है। हमारे इमाम अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने नहीं मनाया है। हमारे इमाम उमर रज़ी अल्लाह तआला ने नहीं मनाया है। हमारे इमाम अली, उस्मान और हसन और हुसैन ने नहीं मनाया है। इसलिए हम शबे बारात नहीं मनाएंगे। शबे बारात मनाने वालों को समझाएंगे, रोकेंगे। आज 15वीं शाबान के रोजे की ताक लगी हुई है। आपके रसूल ने 1 शाबान से लेकर के 30 शाबान तक, 29 शाबान तक कसरत से रोजा रखा है। आप इस हलवा पराठा बनाने वाले 15वीं शाबान की बिदातें और खुराफात ईजाद करने वाले उलमाए कराम से पूछो कि मौलवी साहब आप कितने नफली रोजा शाबान के महीने में रहे, आप अपने घर में कितना हलवा बना करके आवाम को खिलाया। पूछो इन मौलवियों से। अरे लोगों, होश में आओ। कोरोना वायरस, उससे बड़ा कोरोना वायरस है दीन के अंदर बिदअत करना, दीन के अंदर खुराफात पैदा करना। आप जानते हो, आपका अल्लाह पाक रास्ता उतारा है, आपका नबी पाक रास्ते की रहनुमाई दी है, और आपके नबी पर उतारा गया दीन इस्लाम मुकम्मल और कामिल हो गया है। अब किसी मौलवी को, किसी मुल्ला को, किसी मुफ्ती को, किसी हनफी को, किसी शाफई को, किसी हम्बली को, किसी मालिकी को, किसी बरेलवी को, किसी देवबंदी को, किसी वहाबी को, किसी नक्शबंदी को, किसी सहरवर्दी को, किसी को भी वो दीन जो जिब्रील अमीन के जरिया वह मतलूब और वह गैर मतलूब की शक्ल में हमारे नबी पर उतारा, इसमें कुछ घटाने बढ़ाने की किसी को गुंजाइश नहीं है। यह अल्लाह का बनाया हुआ कानून है जो अल्लाह ताला ने अपने नबी पर उतारा और अपने नबी ने, हमारे नबी ने उम्मत तक पहुंचाया। हम इसके अंदर कुछ ऐड नहीं कर, ये नहीं। देखो मेरे मुसलमान भाइयों, इस्लाम, दीन इस्लाम अल्लाह का चुना हुआ दीन है ना, अल्लाह ने उसे मुकम्मल कर दिया, पूरा कर दिया ना। और हमारे रसूल ने जो किया, जो कहा, बस उतने है। ये किसी मुल्क का संविधान नहीं है। यहूदियों ने अपने दीन में तब्दीली कर ली, क्रिश्चियनों ने अपने दीन में तब्दीली कर ली, सारे लोगों ने अपने दीन में तब्दीली कर ली, ये संविधान में तब्दीलियां हो रही है वगैरह वगैरह। आपका दीन आप के रब ने उतारा है ना, जो रब बंदों की सारी मसलियतों के बारे में अच्छी तरह जानता है ना। आपके नबी पर उतारा है कि नहीं? आपके नबी ने फैलाया अमानतदारी के साथ कि नहीं? अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, किसी भी सही रिवायत से शबे बारात मनाना या 15वीं शाबान की रात को कोई खास वो इबादत जो कभी न करते थे आप, वो करना, रात जागना या उसे शबे कद्र मानना अल्लाह के रसूल से साबित नहीं। चुनाचे दीन के अंदर कोरोना वायरस का दाखिल कर देना, ये कब्र के अंदर कोरोना वायरस जाएगा। ये दीन के अंदर बिदात और खुराफात ईजाद कर देने से इतना बड़ा कोरोना वायरस पैदा होगा जिसका असर दुनिया में भी तो होगा,
قبر کے اندر. لہذا سوال یہ تھا کہ ہم شب بارات کیوں نہیں منائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم شب بارات اس لیے نہیں منائیں گے کہ ہمارے مدینہ والا آقا نے نہیں منایا ہے، نہ منانے پر ابھارا ہے، نہ کوئی ایک مثال ملتی ہے آپ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. لہذا میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، ان بدعتوں سے، خرافات سے توبہ کرو، اور ابھی جو شعبان کے 15 شعبان سے پہلے جو دن ملے ہیں نفلی روزے رکھو، اور اس کورونا وائرس سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت کرو، نبی کے طریقے کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کا پکا سچا پیروکار، اتباع کرنے والا، اطاعت کرنے والا بندہ بنا لے، اور ہر خرافات، ہر بدعت سے بچائے، ہر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیر. اب میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. انشاءاللہ العزیز کل پھر میں آپ لوگوں سے اسی وقت ملوں گا. دعائے خیر میں یاد رکھیں.